ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المطففین ویل للمطففین خرابی ہے، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو اذا اقتالوا جب معاف کر لیں علی الناس لوگوں سے یستوفون تو پورا ناپ کر لیں، یعنی لوگوں سے جب وہ کوئی چیز خریدیں تو وہ پوری تول کر پوری کی پوری لیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ اور جب ان کو معاف کر دیں، او وزنوہم یا تول کر دیں، یخسرون تو گھٹا کر دیں، یعنی جب ان سے مال خریدتے ہیں تو وہ پورا تول کر اور پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر ناپ تول میں کمی کر کے ان کو تھوڑا دیتے ہیں، پیسے وہ پورے کے لے لیتے ہیں لیکن دیتے تھوڑا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن کیا نہیں خیال کرتے، اولئک وہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی کیا یہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، قیامت والے دن وہ اٹھائے جائیں گے، اس کے دربار میں پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا جو ہے نا وہ ادھر جواب دیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے مال دیتے وقت لیتے وقت ان کو اچھی طرح سے تول کر ماپ کر دیا جائے۔ آج کل یہ ڈیجیٹل پیمانے ہیں، اگر کوئی چیز ہم ان لوگوں سے دے رہے ہیں ان کو خاص طور پر، تو اگر تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے 10-15 گرام تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صرف یہ ہے کہ اپنی آخرت جو ہے نا وہ سیکیور کرنے کے لیے، آخرت بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر چیز دیتے ہیں تو تھوڑی زیادہ دے دیں تاکہ قیامت والے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیوم عظیم ایک بڑے دن، سخت دن، یعنی قیامت والے دن کے متعلق۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین سن لو جان لو کہ بے شک بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔ وما ادراک ما سجین اور تم کیا جانو کہ سجین کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یعنی سجین ایک ایسی جگہ پہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں بدکاروں کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، اور اس سے ان کو مفر نہیں، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے، اس کو وہ جھٹلا نہیں سکتے۔ جب ان کے سامنے ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ جھٹلا نہیں سکیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ قیامت والے دن یہ لوگ اپنے اعمال کو جھٹلا نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کو اس کی ہمت بھی نہیں ہونی اور سارے ثبوت ان کے سامنے پیش ہونے ہیں۔ یہ دنیاوی عدالتیں تو ہیں نہیں کہ جس میں اس کے متعلق کوئی شک پایا جائے۔ جب ان کے خود ان کے اعمال، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف جب گواہی دیں گے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا۔ الذین یکذبون بیوم الدین وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے روز جزا اور سزا کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم وما یکذب بہ
اور نہیں جٹلاتے اس کو یعنی قیامت والے دن کو، الا کل معتد اسیم، مگر ہر حد سے گزرنے والا گناہ گار، یعنی اس کو وہی جٹلاتے ہیں جو حد سے زیادہ گزرنے والے اور گناہ گار لوگ ہیں، صرف وہی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قالا کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کلا بل، ہرگز نہیں بلکہ، رانا علی قلوبہم، زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ برے اعمال کرتے تھے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، نہ وہ اچھا سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اچھا کرتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم، ہرگز نہیں بلکہ اپنے رب کے، یوم دن، اس دن، لمحجوبون، وہ روک دیے جائیں گے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کو اپنے رب کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا اور اپنے رب کے سامنے وہ شرمندگی سے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال الجحیم، البتہ وہ جہنم میں، دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ان کو، ھذا الذی، یہ ہے وہ جو کہ کنتم تھے تم، بہی تکذبون، تم جس کا انکار کرتے۔ جب وہ جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جس کا کہ تم انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، اب تم اس کو دیکھو اور پرکھو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت ان کی شرمندگی اور ان کا تعصف ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور ان کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں یہ سب کچھ سوچ کر، سمجھ کر، پڑھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے سیدھا سیدھا راہ عمل ہم بنائیں، اور ان میں جن چیزوں کی اور جن برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیں، تاکہ قیامت والے دن ہمیں نہ شرمندگی ہو اور نہ ہی ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔